الصباح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں اس سے پہلے اعتکاف کے حوالے سے ایک روایت ہم نے ذکر کی تھی، اپنے اسی چینل میں اس کو ذکر کیا کہ یہ جو روایت ہے کہ 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے اس شخص کو جو اعتکاف کرتا ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، یہ روایت شدید درجے کی ضعیف ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ دوستوں کا یہ کہنا تھا جی اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو اس حوالے سے کچھ صحیح روایات بھی ذکر کر دیں تاکہ اعتکاف کے باب میں اسے بیان کیا جا سکے۔ تو انہی دوستوں کے لیے یہ 4 روایات جو ہیں وہ اعتکاف کے باب میں جو صحیح ہیں، بالکل ان کی سند کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے، ان کو یہاں پہ ذکر کرتا ہوں۔ اور ان میں سے سب سے پہلی روایت جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، مطلب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور یہ فرماتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ سکرین کے اوپر بھی اصل متن جو روایت کا وہ آپ کو مل جائے تاکہ جو حضرات علماء کرام اس کو بیان کرنا چاہیں یا اپنے پاس متن کو دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت صحیح بخاری کی ہے کہ جس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوسری روایت متفق علیہ بخاری مسلم کی، وہ بھی سیدہ اسی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے یہاں تک کہ پردہ فرما گئے، مطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ازواج مطہرات بھی آخری عشرے میں اعتکاف فرماتی تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد ازواج مطہرات بھی رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرماتی رہی۔ تیسری روایت جو ہے وہ صحیح بخاری ہی کی ہے اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، مطلب عام روٹین تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف، مطلب ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے 10 کے 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ ممکن ہے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہو کہ یہ اب آپ کا آخری سال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پھر اس سال جو ہے وہ 20 دن کا اعتکاف کیا۔ چوتھی روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا اور دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے کے اندر مطلب وہ اعتکاف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بعد اپنا سار مبارک نکالا اور فرمایا کہ میں نے 20 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کی ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کروں، شب قدر کو تلاش کروں، ٹھیک ہے، اہتمام کیا تھا لیکن دوسرے عشرے کے اندر بھی مجھے نہیں ملی۔ اب جو حضرات میرے ساتھ اعتکاف فرما رہے تھے وہ آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ پھر آگے یہی روایت چل رہی ہے اور وہاں کچھ لیلۃ القدر کے والے سے کچھ علامتیں وغیرہ بیان کی گئی، یہ میں آپ کی سکرین کے اوپر بھی اس کا جو عربی ٹیکسٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی روایت کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب یہ جو 10 دن ہیں ان کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر کیا کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ جو 4 روایات ہیں، 2 سیدہ سے ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، 4 روایات ہیں، ان میں رمضان کے آخری جو 10 دن ہیں ان کا اعتکاف اس میں اعتکاف کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے، بلکہ ایک روایت میں تو 20 دن کا بھی ہے اور یہ جو آخری روایت ہے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، اس میں پورے مہینے کے اعتکاف کا بھی ذکر ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے؟ حدیث کا نام آئے امام زہری کا نام نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ امام زہری رحمہ اللہ جو ہیں
میں اس چیز پہ نہیں جاتا کہ بعض حضرات ان پہ اعتراض کرتے ہیں، جو بھی وہ ایک الگ مطلب موضوع ہے، میں ادھر اس کو نہیں لے کے جانا چاہتا۔ ان کی شخصیت البتہ حدیث کے حوالے سے بڑی قداور شخصیت ہے، تو وہ تو یہ فرماتے ہیں ان حدیث کو سامنے رکھ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 9-10 سال تک رہے، مطلب ہجرت کرنے کے بعد جتنے عرصہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، تو زندگی کے تمام رمضانوں میں جتنے بھی رمضان وہاں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں وہاں پہ اعتکاف فرماتے رہے۔ مسلمان اس حوالے سے غافل ہیں، ان کے یہ کچھ کمی بیشی کے الفاظ ہیں۔ تو ان سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آخری 10 دن میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور اعتکاف بیٹھنے کا جو مقصود ہو اس میں سے یہ بھی ہو کہ تاکہ لیلۃ القدر کو کیا کیا جائے، تلاش کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عبادات میں جو رمضان کے باقیہ لمحات ہیں، یہ باقی زندگی کے جتنے بھی رمضان ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کو گزارنے کی اور ان کے اہتمام کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کی تلاوت کی، اعتکاف کی، عبادات کی، اور گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اللہ تعالی ہمارا حصہ بھی رکھے۔ وصلی اللہ علیہ نبی